بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Abdul Samad Chaudhary, Oxford Grade Teacher, Britain International School System سے آپ کو لیکچر نمبر 15 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام اور صنف۔ پچھلے ٹاپک کے اندر صرف ہم نے صنف کے بارے میں پڑھا تھا، صنف کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، صنف کا تعارف پڑھا تھا، صنفی کردار سازی کے ادارے پڑھے تھے، صنفی کردار کسے کہتے ہیں وہ پڑھی تھی۔ صنف کی بنیاد پر جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، معاشی سرگرمیاں، ثقافتی سرگرمیاں، سیاسی سرگرمیاں، وہ سب ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن جو آج کا ہمارا لیسن ہے، لیکچر ہے، بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم لیکچر ہے، اسلام اور صنف۔ اسلام اور صنف کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اسلام میں صنف کیا ہے؟ اسلام کے اندر صنف کا کیا اہمیت ہے؟ اسلام اور صنف کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے اندر چند پوائنٹ ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے نکاح اسلامی نقطہ نظر سے، نمبر 2 خلا اور طلاق، نمبر 3 وہ تشدد آ جائے گا، پھر خواتین کی جو موجودہ صورتحال ہوگی وہ ہوگی۔ یعنی جو مین دو باتیں ہیں وہ یہ ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے نکاح، نمبر 2 خلا اور طلاق۔ جو پہلا پوائنٹ ہے نکاح اسلامی نقطہ نظر سے، ہم نے صنف کی تعریف یہ پڑھی تھی، مرد اور عورت کا وہ کردار جس کا تعین معاشرہ کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر لوگوں کے تصورات بنتے ہیں کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کن وسائل تک وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، کن وسائل تک نہیں کر سکتے۔ یہ ہم نے صنف کی تعریف کی تھی۔ مرد اور عورت کے کردار کو کیا کہتے ہیں؟ صنف۔ مرد اور عورت، اس کی بنیاد کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد نکاح سے ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کیسے وجود میں آتی ہیں؟ ایک معاشرے کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ خاندان پر ہوتی ہے، اور ہر معاشرہ خاندان کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ گویا خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ یہ خاندان کہاں سے بنتا ہے؟ یہ خاندان مرد اور عورت کے پاکیزہ رشتے سے بنتا ہے جسے ہم نکاح کہتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندان ہے، ہر معاشرہ خاندان کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں۔ خاندان معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے، اور یہ خاندان کس سے بنتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے پاکیزہ رشتے سے بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا مرد یا عورت اپنی شادی کے سلسلے میں فیصلہ کن اختیار کے مالک ہیں یا نہیں؟ عموماً مردوں کے اس اختیار کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کے اختیار پر کئی طرح کی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ بظاہر اس زمن میں سب سے اچھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ رشتہ ہونے سے پہلے مرد عورت کے خاندان کے سب افراد اس رشتے سے مطمئن ہوں۔ تاہم اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو قانونی طور پر ہر مرد عورت اس معاملے میں خود مختار ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید کے مطابق یہ ہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے جو بنیادی طور پر دو بالغ اور معاملہ فہم مرد اور عورت کے درمیان وجود میں آتے ہیں۔ نکاح دو بالغ اور معاملہ فہم مرد اور عورت کے درمیان وجود میں آتا ہے۔ اگر معاملہ فہم نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، نابالغ ہیں، معاملہ فہم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں رکھتے، وہ آپس میں نکاح کر لیتے ہیں تو شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اس نکاح کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ نکاح وہی معتبر ہوتا ہے جو دو بالغوں کے درمیان ہو اور دو معاملہ فہم مرد اور عورت کے درمیان وجود میں آتا ہے، اس کو نکاح بولتے ہیں۔ وہی دونوں اکٹھے زندگی گزارتے ہیں، وہی تمام ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لازم ہے کہ معاہدے کی انجام دہی میں دونوں کو تسلیم کیا جائے، دونوں۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں والدین کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بچیوں کی شادی ان کی رضامندی سے کریں۔ ٹاپک کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسلام اور صنف۔ پہلے ہم نے صنف کے بارے میں بتایا تھا، صرف کہ صنف سے مراد مرد اور عورت کا وہ کردار ہے جس کا تعین معاشرہ کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر مردوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، تعلیمات میں زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، ایگریکلچر میں، ایجوکیشن میں، کاروبار میں، جاب کے اندر، ہر جگہ ہمارے اس معاشرے میں مردوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے عورتوں کی بنسبت۔ لیکن اگر ہم اسلام اور صنف کو دیکھیں، اسلامی لحاظ سے ہم صنف کو دیکھیں تو اسلام نے مرد اور عورت کو برابر قرار دیا ہے۔
نکاح کے اندر بھی دونوں بالغ ہوں، دونوں کی رضامندی ہو، برابر قرار دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ نکاح کرنے کے اندر پسند ہے یا ناپسند ہے، اسلام نے دونوں کو برابر کا اختیار دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگرچہ یہ ہوتے ہیں کہ مرد کے اختیار کو تو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن عورت کے اختیار کو تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن قرآن مجید میں اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے والدین کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بچیوں کی شادی ان کی رضامندی سے کریں۔ دوسرا پوائنٹ جو اس ٹاپک کے اندر ہے وہ ہے خلا اور طلاق۔ اب دیکھیں، ہمارے معاشرے میں صرف مرد کو ترجیح دی جاتی ہے، عورتوں کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ اگر اسلام کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ صرف اسلام مرد کو طلاق کا حق دیتا کہ وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، عورت کو خلا کا حق نہ دیتا۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں عورت اگر کسی اپنے مرد سے، اپنے شوہر سے تنگ آ جائے، جس طرح مرد جب اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی، بیوی سے تنگ آ جاتا ہے حالات کی وجہ سے، اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو عورت کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر سے تنگ ہے تو اس کو خلا کا اختیار حاصل ہے، جی، وہ کچھ لے دے کر اپنے شوہر سے اپنی جان چھڑا سکتی ہے، اس کو خلا بولتے ہیں۔ اب دیکھیں، اسلام نے مرد کو بھی حق دیا کہ اگر اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی، اس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو وہ اس کو طلاق دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ اور اسی طرح اسلام نے عورت کو بھی برابر کا حق دیا کہ اگر اس کی اپنے شوہر سے نہیں بنتی، وہ اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، وہ اس سے خلا لے کر اپنی جان چھڑا سکتی ہے۔ اگرچہ اسلام کے اندر یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں، خلا اور طلاق دونوں ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند عمل ہے وہ طلاق ہے۔ اسلام کے اندر اگرچہ یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں، تاہم مجبوری کی حالت میں اسلام نے مرد کو حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتے ہیں، اور اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ خلا حاصل کر سکتی ہے۔ اس ٹاپک کے اندر جو تیسری چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے تشدد۔ تشدد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تشدد کسے کہتے ہیں؟ تشدد کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کسی فرد کو جسمانی نقصان پہنچانا، جسمانی تکلیف دینا، ذہنی دباؤ مسلط کر دینا، جو تشدد کہلاتا ہے۔ گھریلو تشدد، گھروں کے اندر جو مار پیٹ کی جاتی ہے وہ تشدد ہوتا ہے۔ جسمانی تشدد، نفسیاتی تشدد، نفسیاتی دباؤ، معاشی استحصال، تعاقب کرنا، پیچھے کرنا، سائبر کرائمز کہتے ہیں، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو کیے جانے والے جرائم ہوتے ہیں، جو دھمکیاں ہوتی ہیں، ان کو سائبر کرائمز کہتے ہیں۔ یہ سارے تشدد کے اندر آتے ہیں۔ یہ تشدد کی ڈیفینیشن ہے۔ کسی فرد کو جسمانی نقصان پہنچانا، ذہنی دباؤ مسلط کرنا، گھریلو تشدد، جسمانی تشدد، نفسیاتی تشدد، معاشی استحصال، تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، سائبر کرائمز، یعنی موبائل، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے کیے جانے والے جو جرائم ہیں، یہ دھمکیاں ہوتی ہیں، وہ ساری تشدد کے اندر آتی ہیں۔ آخری بات جو اس چیپٹر کے اندر ہم نے پڑھنی ہے وہ خواتین کی موجودہ صورتحال۔ ہمارے اس ملک کے اندر خواتین کی کیا موجودہ صورتحال ہے؟ اس ٹاپک کا نام ہے، اس چیپٹر کے ٹاپک کا نام ہے تحفظ نسواں۔ عورتوں کو اس چیپٹر کے اندر تحفظ دیا گیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو خواتین کی جو موجودہ صورتحال ہے، آج 21ویں صدی کے اندر خواتین کو بہت سے حقوق مل گئے، لیکن پھر بھی ان کے لیے صورتحال کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں۔ جائیداد کی وراثت میں خواتین سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، برابری نہیں کی جاتی۔ اکثر علاقوں میں تو خواتین کو جائیداد دی ہی نہیں جاتی، جائیداد کے اندر صرف مرد کا حق سمجھا جاتا ہے، خواتین کا نہیں سمجھا جاتا۔ کام کی جگہوں پر ان سے بدسلوکی کی جاتی ہے۔ گھر کے اندر خاوند کا ناروا رویہ ہوتا ہے۔ مردوں کے برابر کام کرنے کے باوجود کم اجرت ملتی ہے۔ جہیز نہ لانے پر سسرال والوں کا تشدد آمیز رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے میں والدین کی تنگ نظری، حقوق کی پامالی وغیرہ یہ خواتین کے لیے عام عمل ہیں۔ قانون کسی حد تک ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ضرور رہا ہے، لیکن حقوق کی بازیابی کے لیے ان کی عدالتوں تک رسائی آسان نہ تھی۔ اس ٹاپک کے ایک دو بہت ہی اہم شارٹ کوشچن بنتے ہیں۔ سب سے پہلا شارٹ کوشچن یہ ہے کہ تشدد سے کیا مراد ہے؟ وہ پہلے بھی آپ کو لیکچر کے اندر بتا دیا گیا۔ تشدد سے مراد کسی فرد کو جسمانی نقصان پہنچانا،
ذہنی دباؤ مسلط کر دینا، گھروں کے اندر تشدد، جسمانی تشدد، نفسیاتی دباؤ، معاشی استحصال، تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، سائبر کرائمز، موبائل یا انٹرنیٹ پر کیے جانے والے جرائم یا دھمکیاں، یہ ساری چیزیں تشدد کے اندر آتی ہیں۔ دوسرا شارٹ کویشچن، معاشرے کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر خواتین پر جو تشدد کیا جاتا ہے اس کی چند مثالیں دیں۔ کس قسم کا تشدد کیا جاتا ہے خواتین کے اوپر؟ نمبر 1، گھریلو تشدد، گھروں کے اندر خواتین کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، جسمانی تشدد بھی ہوتا ہے، جذباتی بھی ہوتا ہے، نفسیاتی دباؤ بھی ہوتا ہے، معاشی استحصال بھی ہوتا ہے، کام کی جگہوں پر ان سے بدسلوکی کی جاتی ہے، گھر کے اندر خاوند کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، جہیز نہ لانے پر سسرال والوں پر تشدد امیز رویہ ہوتا ہے، ہراساں کرنا، تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، سائبر کرائمز وغیرہ، یہ ساری تشدد کی ایسی مثالیں ہیں جو ہمارے اس معاشرے کے اندر خواتین کو بھگتنا پڑ رہی ہیں۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اسلام اور صنف، جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا۔ 4 پوائنٹ ہم نے اس کے اندر پڑھے۔ سب سے پہلے نکاح اسلامی نقطہ نظر سے، نمبر 2 خلا اور طلاق، نمبر 3 تشدد، نمبر 4 خواتین کی موجودہ صورتحال، اور اینڈ کے اندر 2 شارٹ کویشچن آپ کے سامنے شیئر کیے گئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔